فواد صاحب، آپ کا جو انٹرویو ہے میرا خیال ہے حامد میر صاحب کے ساتھ جو انٹرویو تھا، اس میں آپ نے بڑی اسپیسیفکلی فرمایا تھا کہ بھئی یہ تو اگری ہوا تھا، پچھلی گورنمنٹ نے اگری کیا تھا تو یہ کہ یہ پرائیویٹائز ہوگی، تو یہ جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑا اس پر آپ روشنی ڈالیے۔ جی شکریہ نسیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلی تو میں بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان میں سے جس بات پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس سے شروع کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کہ ملازم کوئی نہیں چھوڑیں گے۔ جی پہلی بات تو یہ کہ میں نے کئی مرتبہ یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ٹیکر گورنمنٹ کے بہاف پہ اور وزیر اعظم انواع کاکڑ صاحب کے بہاف پہ کہ کسی بھی ملازم کو بے روزگار نہیں کیا، تو یہ تو کامن گراؤنڈ ہے ان کی بات کی اور میری بات کی۔ اب جو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اور مسلم لیگ کی کیا بات ہوئی تھی، میں اس میں پریوی نہیں ہوں۔ کابینہ کی بات کریں گے؟ میں کابینہ کے ریکارڈ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ جی یہ ری سٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے اور یہ پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں ہو رہی۔ کابینہ کے ریکارڈ میں کیا ہے؟ جب اسی لیے میں نے جو کہا تھا حامد میر صاحب کے پروگرام میں، وہ یہ کہا تھا کہ تینوں میجر پولیٹیکل پارٹیز جو پچھلے 15-20 سال میں حکومت میں نہیں ہیں، ان کے دور حکومت کے دوران پی آئی اے ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ رہی ہے۔ ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ وہ ہوتی ہے جس لسٹ پہ اس وقت کوئی آرگنائزیشن آتی ہے جب تمام سٹیک ہولڈرز میں یہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو 16 ماہ کی حکومت میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، وہاں بھی اگری ہوا تھا یہ؟ جی اس میں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو آئی اگست میں، ٹھیک، تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی ادارے کو کہیں سے اٹھا کے ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ لانے کا۔ ہمارا دائرہ اختیار بالکل محدود ہے اسی حد تک جس حد تک ہمیں منتخب حکومتیں اختیار دے کے گئی کہ امپلیمنٹ کریں ان کی جی اسی، اور اس میں بڑا اسپیسیفک جو 3 چیزیں جو پہلے کی نگران حکومتوں سے مختلف ہیں، جس کا پچھلی حکومت جاتے ہوئے ایک قانون میں ترمیم کر کے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 230 میں ترمیم کر کے جو اختیار اسپیسیفک دے کے گئی، ایک تو اس میں G2G ایگریمنٹس کا دے کے گئی، ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے ایگریمنٹ کا دے کے گئی، اور تیسری چیز پرائیویٹائزیشن۔ تو یہ میں نے تو نہیں لکھا۔ اچھا فواد صاحب یہ کلیئر کر دیجئے گا، اچھی بات ہے کیونکہ آج یہ خبر آئی ہے تو وی ہیو یو آن دی شو، سو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ظاہر ہے جب آپ کو یہ دی گئی منسٹری سونپی گئی تو ریکارڈز تو آپ کے سامنے آئے ہوں گے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے، اور جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، تو کیا ادھر لکھا ہوا ہے کسی بھی کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد کہ پی آئی اے شوڈ بی پرائیویٹائزڈ؟ دیکھیے جب کیبنٹ اپروو کرتی ہے کسی چیز کو کہ یہ پلیس کیا جائے ایکٹیو پرائیویٹائزیشن، اچھا یہ اپروو کیا تھا انہوں نے؟ یہ اپروول ہے۔ اچھا یہ اپروول کا بڑا کلیئر ہے۔ میں تو اس کو بہت کلیئرلی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ڈالنے کا ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ لفظ ہے ایکٹیو لسٹ آف پرائیویٹائزیشن، یہ ایک لسٹ ہے، ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ ان اداروں کی ہے جن کو ترجیحی بنیادوں پہ آپ نے نجکاری کے عمل سے گزارنا ہے۔ ٹھیک، اچھا بہت سے جی دیکھیے ایس او ای انٹرپرائزز کی ٹوٹل تعداد ہے 212، ٹھیک، ان میں سے کمرشل ایس او ایز جو ہیں ان کی تعداد ہے تقریباً 90 کے قریب۔ ان میں سے اس وقت جو ہماری ایکٹیو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ادارے ہیں وہ تقریباً کوئی 27-28۔ اچھا 27-28 جی جی جی، اور ان میں سے کر تو نہیں پائیں گے؟ نہیں آف کورس ہم نہیں کر پائیں گے، اس میں سے بے شمار چیزوں کا بھی عمل شروع نہیں ہوا، کچھ کا کارپوریٹائزیشن کا عمل شروع نہیں ہوا۔ پی آئی اے کی کارپوریٹائزیشن کا عمل تو 2016 سے شروع کیا گیا، اور اسی وقت شروع کیا گیا جب یہ قانون لایا گیا تو اسی نقطہ نظر سے شروع کیا گیا۔ اس کو کارپوریٹائز اسی لیے کیا گیا کہ اس کی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، ورنہ تو پھر یہ اسی سٹرکچر میں چلتی ہے۔ اب اس بات کو کہ جی ری سٹرکچرنگ ہونی ہے یا پرائیویٹائزیشن ہونی ہے، میں آپ کو بڑی کلیئرلی کہہ رہا ہوں، میں پریوی نہیں ہوں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی بنیادوں پہ جو باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں بٹ وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیسیجن، میں ڈیسیجن تو جو میرے سامنے تو جو کابینہ کا بلیک اینڈ وائٹ وہ ڈیسیجن، میں تو وہی بڑے ناظرین ہمیں لگتا ہے یہ بڑے اہم معاملات ہیں، نہایت اہم معاملات ہیں جو کہ سیاست کی نظر ہوتے رہے 20 سال، تو اب آپ کلیریفائی کر دیجیے گا۔ دیکھیے میں تو بڑی سادہ سی بات، میں تو ان باتوں کے بارے میں جو حقائق کی بات ہوتی ہے اسی پہ بات کروں گا۔ ایزمپشنز پہ، ایکیوزیشنز پہ بات کرنا اس بات کو تقویت دینے والی بات۔ انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ ایسی ہوئی منسٹری میں جس میں سابق وزیر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں ایسی کوئی منسٹری میں میٹنگ نہیں ہوئی، اور آج تک جو سابق وزیر ہیں خواجہ سعد رفیق،
انہوں نے منسٹری میں قدم بھی نہیں رکھا جب سے you've taken over. جی میں تو پرائیویٹائزیشن کا وزیر ہوں. جہاں تک میرا علم ہے وہ کبھی ایویشن بھی نہیں آئے, لیکن آئے ہوں تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, اس کے ایڈوائزر علیحدہ ہیں, ان سے پوچھا جائے. جہاں تک پرائیویٹائزیشن کا تعلق ہے, پرائیویٹائزیشن میں آج تک خواجہ سعد رفیق نے قدم نہیں رکھا, تو یہ بات تو ان کی بالکل بے بنیاد ہے. اب دوسری بات یہ کہ جی اس بات کو یہ کہنا کہ جی مجھے لایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پسندیدہ, ہم نے جس ایڈوائزر کا تقرر کیا ہے وہ ایک گلوبل لیول کی کمپنی ہے, ارنسٹ اینڈ ینگ, اس کے ساتھ 4 کمپنیاں اور ہیں. یہ سارا پروسیس انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. آپ کے خیال میں یہ کمپنیاں جو پوری دنیا میں ریسٹرکچرنگ کا, پرائیویٹائزیشن کا, سیلز آف ایسٹس کا, ویلیویشنز کا کام کرتی ہیں, وہ میری خواہش کے مطابق یا کسی سابق وزیر کی خواہش کے مطابق ایک ایسی ہینڈ میڈ رپورٹ ہمیں بنا کے دے دیں گی جس سے میں اٹھا کے اور نسیم زہرا کے حوالے کر دوں پی آئی اے کو؟ یہ ایسی بچگانہ باتیں ہیں جن کا مقصد محض لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں. میں تو کچھ بنیادی باتیں بار بار لوگوں کی, جس طرح آپ نے کہا نا کہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ضروری ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ جو 711 ارب روپے کا نقصان اب تک کر چکا ہے, جس کے اس وقت تقریباً 435 ارب روپے کے قرضے ہیں, جن میں سے تقریباً 150 ارب حکومت نے کیش ڈیولپمنٹ لون دیا ہوا اور باقی مقامی اور فورن بینکس کے قرضے ہیں, اور کوئی بینک مزید قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کے واجبات جو انہوں نے اپنے مختلف وینڈرز کو دینے ہیں وہ تقریباً 370 ارب روپے سے زیادہ ہو چکے ہیں. اور میں آج بھی آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا کہ یہ وہ لاسٹ ایکوریٹ نمبر ہے جو ان کی تمام لائبلٹیز کا. اٹ کین پائل اپ فردر. مجھے اور ایک صرف مجھے کمپلیٹ, اور جس کا ماہانہ خسارہ ان کے اپنے کہنے کے مطابق 13.75 ارب روپے ہے, جس کا مطلب ہے کہ 150 ارب روپیہ سالانہ اس ملک کو صرف اس ادارے کو, اور ادارہ نہیں چلے گا, میری یہ بات یہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے, اگر تو 13.75 ارب کے ساتھ 40-45 جہاز اڑ رہے ہوں اور پاکستان کی عوام کی لوکل اور انٹرنیشنل فلائٹس کی ساری ضروریات پوری ہوں, تو شاید کوئی وزیر اعظم اس پہ غور کر لے. اس کے نتیجے میں فضا میں کیا بلند ہوگا؟ 12 سے لے کے 18 تک جہاز جو کبھی گراؤنڈڈ ہوں گے اور کبھی نہیں ہوں گے. ان میں سے اکثریت اس کی ایوریج ایج جو فلیٹ کی ہے وہ 17.5 سال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 2-3 سال میں ان میں سے کئی جہاز آپ کو ریٹائر کرنے پڑیں گے, وہ اپنی طبی عمر پوری کر چکے ہوں گے. اس کے بعد آپ نئے جہازوں کے لیے وسائل کہاں سے لائیں گے؟ جی آپ نے تفصیل میں ایکسپلین یہ پہلے بھی کیا. فواد صاحب اس کو ذرا تھوڑا ایک دفعہ کلیریفائی کر لیں. بھی آپ نے کہا ارنسٹ اینڈ ینگ, آپ نے 2-3 کہا آرگنائزیشنز ہیں. ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ اس میں ٹرانسپیرنسی اس طرح بھی ہوگی کہ آئی ایف سی بھی اس میں انوالوڈ ہے ہماری پرائیویٹائزیشن میں. یہ ایکسپلین کر دیجئے, ورلڈ بینک آئی ایف سی کوئی انوالوڈ ہے اس میں؟ جی دیکھیے, آئی ایف سی تو اس میں انوالوڈ نہیں ہے, نہ پہلے کبھی یہ پروپوزل تھا کہ انوالوڈ ہے. جو پروسیس ہے اس کی ٹرانسپیرنسی 100% سے بھی زیادہ ہے. کیسے ہے؟ ہم نے کسی سے مینولی اس کی بڈز ریسیو نہیں کی, جو ان کی سلیکشن کی, یہ جو ٹرانزیکشن ایڈوائزر کی سلیکشن کی بڈز تھیں, کسی سے مینولی ریسیو نہیں کی. سب نے الیکٹرانک بڈز بھیجی which were password protected. ویڈیو کانفرنس پہ سب کو اکٹھا کیا گیا کیونکہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ باہر کے ملکوں سے تھے. انہوں نے سب کی موجودگی میں اپنا پاسورڈ خود انٹر کیا اور پہلے اپنا ٹیکنیکل پروپوزل کھولا. اس ٹیکنیکل پروپوزل کا ایویلیوشن کرائیٹیریا پہلے سے پبلش تھا. اچھا, بڈ سبمٹ کرنے سے پہلے ٹیکنیکل پروپوزل کی ایویلیوشن کا کرائیٹیریا پبلش تھا, آر ایف پی کا حصہ تھا کہ آپ کو اس چیز کے اتنے نمبر زیادہ سے زیادہ مل سکتے ہیں, اس کے اتنے مل سکتے ہیں, اس کے اتنے مل سکتے ہیں, اس کے اتنے مل سکتے ہیں. یہ بھی طے تھا کہ آپ کی ٹیکنیکل بڈ کا ویٹیج ہوگا 80% اور آپ کی فائنینشیل بڈ کا ویٹیج ہوگا 20%. سب نے اپنے اپنے پاسورڈ انٹر کیے اور اپنی بڈز کھولی. بڈز کھولنے کے بعد ان کی ایویلیویشن کا عمل مکمل کیا گیا. کون ایویلیویٹ کر تھا؟ مطلب آپ لوگوں کی کمیٹی میں کون؟ جی ایک کمیٹی ہے جس میں ہمارے ایک بورڈ کے ممبر ہیں, سابق بینکر ہیں, زرعی ترقیاتی بینک کے ہیڈ رہے ہیں شہباز جمیل صاحب, وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے. ان کے ساتھ سیکرٹری پرائیویٹائزیشن کمیشن ہیں وہ تھے, اور کمیشن کے جو کنسلٹنٹ جو ٹیکنیکلی اس کام کو جانتے تھے. میں اس ایویلیویشن کمیٹی کا حصہ نہیں تھا.
Who was the consultant? ہمارے 2 کنسلٹنٹس ہیں وہاں پہ, ایک باسط ہیں اور ایک حماد ہیں, وہ تھے. اس کے علاوہ 2 ڈائریکٹر جنرلز ہیں, وہ اس کا حصہ تھے. انہوں نے اور اس ایک evaluation- competent consultants ہیں جی وہ لوگ ہیں جو بہت عرصے سے یہ کام کریں. اور بات میں یہ کہتا ہوں وہ کمپیٹنٹ کو فی الحال اس کو بھی چھوڑ دیجیے. ایویلیوشن کرائٹیریا اتنا ٹرانسپیرنٹ اور اتنا سٹینڈرڈائز تھا کہ اگر آپ کو بھی دے دیا جائے جن کا ایویشن سے کوئی تعلق نہیں اور کہا جائے یہ بٹ ہے اس کو مارک کر دیں تو آپ بھی مارک. میں یہ کہتا ہوں بڑی تسلی سے کہ وہ کمپنیز جس وقت بٹ جمع کرا رہی تھیں تو انہیں یہ معلوم تھا کہ ہماری اس میں مارکنگ کیا آئے گی, کیونکہ وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ کرائٹیریا تھا. اگر آپ اپنی ٹیم لیگل ٹیم ایسی رکھ رہے ہیں تو اس میں لکھا تھا کہ لیگل ٹیم کا اگر پاسٹ ایویشن کا ایکسپیرینس ہوگا تو پھر تو 10 نمبر ملیں گے, اگر نہیں ہوگا تو کم ملیں گے. تو یہ ایک ہم بڑا اسٹینڈرڈائز تھا. ہم نے ایک جو بیسٹ پریکٹسز جو دنیا میں ہیں جس کو استعمال کر کے یہ کرائٹیریا ڈیولپ کیا جاتا ہے, ہم نے اس کو استعمال کر کے بنایا تھا. اور کسی نے اس کرائٹیریا پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرائٹیریا کسی ایک کو یا کسی دوسرے کو فیور کرتا ہے.